قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنے، ان کی صحبت اختیار کرنے، ان کے دامن کو تھامنے کا حکم دیا کہ ان کی صحبتیں انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اب بندہ یہ سوچے کہ بھائی یہ اولیاء کاملین کی صحبت سے کیا فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ملے گا ہمیں؟ تو قرآن مجید کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں اور حدیث طیبہ کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ قرآن مجید نے ذکر کیا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کو 16ویں پارے میں، کہا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ گئے اور ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں پر علاقے والوں نے ان کی میزبانی نہیں کی، انہیں نہ کھانے کے لیے کھانا دیا، نہ رہائش کے لیے اپنا گھر دیا، نہ کوئی بستر۔ حضرت خضر آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی دیوار ہے، 40 گز اونچی ہے اور 80 گز لمبی ہے، وہ ٹیڑھی ہو گئی اور گرنے کے قریب ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں، آپ نے اتنی بڑی دیوار کو دیکھا تو آپ اندازہ لگائیں جو دیوار 40 گز اونچی ہو اس کی اونچائی کے بارے میں آپ سوچیں، اور 80 گز وہ لمبی ہو، سوچئے کہ دیوار کتنی بڑی ہوگی اور وہ گر رہی ہے، تو لوگ تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے ہوں گے۔ لیکن حضرت خضر نے جب دیکھا کہ یہ گر رہی ہے تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے اپنے ہاتھ کے سہارے سے اس دیوار کو دھکا دے کر بالکل سیدھا فرما دیا، دیوار سیدھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ جو خدا کے پیغمبر ہیں، آپ حضرت خضر کے پاس گئے تھے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان کے جانے کا مقصد کیا تھا۔ آپ حضرت خضر کے پاس پہنچے تھے، طویل واقعہ ہے۔ تو جب حضرت خضر نے دیوار کو سیدھا کر دیا تو حضرت موسیٰ جو اللہ کے نبی تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ گاؤں والے ہمیں کھانا نہیں دیتے، گاؤں والے ہمیں رہائش نہیں دیتے، اور آپ ہیں کہ ان کی دیواروں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ بہتر یہ تھا کہ دیوار گر رہی تھی تو ان سے اس دیوار کے سیدھا کرنے کا کچھ معاوضہ لے لیا جاتا، کچھ بدلہ لے لیا جاتا۔ اگر یہ ہماری میزبانی کرتے تو پھر تو اس کے بدلے میں یہ اچھی بات تھی، کھانا دیتے، رہائش دیتے، پھر تو اچھی بات تھی۔ نہ انہوں نے کھانا دیا، نہ رہائش دی، نہ پانی دیا، کچھ بھی نہیں دیا، اور آپ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اتنی اونچی دیوار اور اتنی لمبی دیوار کو آپ نے سیدھا کر دیا ان کے لیے۔ تو حضرت خضر نے جو جواب دیا اس جواب کو قرآن مجید میں ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دیوار کو سیدھا کر کے اہل علاقہ پر کوئی احسان نہیں کیا، اہل محلہ پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے تو اس دیوار کے نیچے چھپے ہوئے خزانے کو دیکھا، اس دیوار کے نیچے چھپے ہوئے خزانے کو دیکھا۔ بھائی اللہ کے ولی کی طاقت دیکھیے، اندازہ کیجیے، تو قرآن بیان کر رہا ہے نا، یہ کوئی کسی مولوی کی بات تو نہیں، کسی عالم کی، کسی مفتی کی بات تو نہیں، کسی مفسر کی، کسی محدث کی بات تو نہیں نا، یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت خضر نے اتنی بڑی دیوار کو، لوگ کہتے ہیں کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، تم کیوں پکارتے ہو، کیوں ان کے آستانوں پر جاتے ہو، کیوں ان کے مزاروں پر جاتے ہو؟ وہ قرآن نہیں پڑھتے کہ رب کا قرآن ہے کہ اتنی بڑی دیوار، کس کے اندر طاقت ہے کہ اتنی بڑی دیوار کو صرف ہاتھ کے سہارے سے سیدھا کر دے؟ کوئی کر سکتا ہے اتنی بڑی دیوار کو؟ لیکن قرآن پڑھ کر بتائیے کہ ولیوں کی شان کے منکروں، قرآن پڑھو گے تو تمہیں اللہ والوں کی شان نظر آئے گی۔ حضرت خضر اللہ کے ولی ہیں، نبی ساتھ ہیں، اتنی بڑی دیوار کو ہاتھ کا سہارا دے کر سیدھا کر دینا یہ اللہ کے ولیوں کا کام ہے، اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ کہے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو، ولیوں کو یہ طاقت دیتا ہے، اپنے نبی کو یہ طاقت دی کہ وہ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، نبی کو یہ طاقت دی اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، نبی کو یہ طاقت دی اور پتھروں کو اشارہ کرے تو پتھر پانی پر تیرتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائیں، نبی کو یہ طاقت دی کہ وہ اشارہ کریں تو درخت زمین کو چیرتا ہوا امام الانبیاء کے قدموں میں آ جائے، نبی کو یہ عزت اور عظمت دی کہ ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آئے، رسول پاک ان کی طرف اشارہ فرمائے تو وہ کلمہ تشبیہ پڑھنا شروع فرما دیں۔ نبی کو یہ طاقت دی، کس نے دی؟ رب کائنات نے عطا فرمائی، اور ان تمام معاملات کو معجزات کا نام دیا گیا۔ اور ولیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ 40 گز اونچی دیوار ہو اور 80 گز لمبی ہو اور خدا کا ولی ہو تو اپنے ہاتھ کا اشارہ کرے اور سہارا دے ہاتھ سے تو اتنی بڑی گرتی ہوئی دیوار کو بھی سیدھا فرما دیا کرتا ہے، اور کسی قسم کے سہارے کی اسے ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد اس دیوار کے نیچے کیا ہے، کس کو کیا پتا بھی کیا ہے؟ حضرت خضر نے جواب یہ دیا
جب حضرت موسیٰ نے یہ اعتراض کیا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں رہنے کے لیے کوئی خیمہ نہیں دیا، کوئی رہائش نہیں دی، بستر نہیں دیا، پینے کے لیے پانی نہیں دیا، کھانے کے لیے کھانا پیش نہیں کیا، تو یہ تو عجیب قوم ہے، آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ان کے اوپر، دیوار آپ نے سیدھی کر دی۔ تو کہا کہ احسان اس قوم پر نہیں، بلکہ احسان میں نے اس دیوار کے نیچے چھپے ہوئے ایک خزانے کو دیکھا، وہ خزانہ جن 2 یتیم بچوں کا تھا، دیوار کو سیدھا کر کے میں نے ان 2 یتیم بچوں پر احسان فرمایا۔ آہستہ بولتے ہیں آپ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات، یعنی اتنی بڑی بات، نہ صرف خزانہ دیکھا دیوار کے نیچے، نظر نہیں آ رہا تھا، دیوار کے نیچے مٹی میں چھپا ہوا ہے، زمین کے اندر دفن ہے۔ بھئی اور ولیوں کی کیا بات بیان کی جائے، قرآن بیان کر رہا ہے نا، خزانہ زمین میں ہے، مٹی اس کے اوپر ہے اور اس کے اوپر دیوار ہے، نظر نہیں آ رہا، مگر حضرت خضر نے پھر بھی نگاہ دیوار پر ڈالی تو آپ کی نگاہ اتنی آگے گئی کہ دیوار کو چیرتے ہوئے، مٹی کو چیرتے ہوئے، اس مٹی کے نیچے جو خزانہ دفن تھا، آپ کی نگاہ اس خزانے تک گئی۔ اور رب کے ولی کی یہ کرامت اور یہ کمال تھا کہ نگاہ پھر وہاں پر نہیں رکی، بلکہ اس سے بھی آگے نکل گئی کہ یہ خزانہ کس کا ہے، مزید نگاہ پیچھے گئی، پتہ چلا کہ ایک بندے کا تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس کے بچے یتیم ہونے لگے تھے، تو اس نے اپنے بچوں کے لیے اس خزانے کو اس دیوار کے نیچے رکھ کر محفوظ فرما دیا تھا۔ اتنی بڑی بات، اور اتنے آگے تک اور اتنے پیچھے تک کون جا سکتا ہے؟ اللہ کا ولی جا سکتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ آپ نے کہا وکانا ابوہما صالحا، یہ جو خزانہ چھپا ہوا اس کے نیچے، تو ڈر اس بات کا تھا کہ دیوار اگر گر جاتی، دیوار اگر، پھر خزانہ ظاہر ہو جاتا، جب خزانہ ظاہر ہو جاتا تو اہل علاقہ خزانہ لوٹ کر لے جاتے، اور یہ جو خزانہ ہے یہ 2 یتیم بچوں کا ہے، بچے یتیم بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں، نہ تو وہ اس مال پر قبضہ کر سکتے تھے، نہ اہل علاقہ سے اپنے اس مال کو بچا سکتے تھے۔ تو ہم نے جان لیا کہ بچے یتیم بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، دیوار اگر گر گئی تو اہل علاقہ یہ مال لوٹ کر لے جائیں گے، وہ اہل علاقہ جو ہمیں رہنے کے لیے مکان نہیں دیتے اور کھانے کے لیے کھانا نہیں دیتے، وہ بچے کا خزانہ لوٹیں گے۔ تو ہم نے دیوار کو سیدھا کر کے ان یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کر دیا ہے، اور جب وہ بچے جوان ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، اپنے خزانے کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے، تو ہم آ کر ان بچوں کو ان کے باپ کی طرف سے چھپائے جانے والے اس خزانے کی معلومات بھی عطا فرما دیں گے۔ اب حضرت خضر نے یہ کام کیا کیوں؟ حضرت خضر نے یہ کام کیوں کیا؟ یتیم بچوں کا ہے تو ہے، ہوتا رہے مال۔ آپ نے کہا یہ سارا معاملہ میں نے اس لیے کیا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان بچوں کا جو باپ تھا، دادا ان کا، أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ جو ان کا باپ یا دادا تھا وہ اللہ کا ولی تھا، وہ اللہ کا ولی تھا، بچوں کا کوئی کمال نہیں۔ صاحب قرطبی نے یہاں پر لکھا تفسیر میں کہ ان کے بچوں کا باپ بھی نیک نہیں تھا، ان کا دادا بھی نیک نہیں تھا، ان کا پردادا بھی نیک نہیں تھا، کہا کہ اس کے دادوں میں آباء و اجداد کی اگر آپ گنتے جائیں تو کہا کہ 7واں دادا جو تھا ان بچوں کا وہ نیک تھا، وہ صالح تھا، وہ متقی تھا، وہ پرہیزگار تھا، وہ ولی تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ تو حضرت خضر نے ان کے ان 7ویں بابے کی صالحیت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی ولایت کو دیکھتے ہوئے کہ ان کا 7واں دادا نیک تھا، آپ کی نظر اس 7ویں دادے پر گئی تو اس دادے پر احسان کرتے ہوئے اس کی نسل میں آنے والی جو اس کی 7ویں اولاد تھی، اس اولاد کا خزانہ جو اب لٹنے والا تھا، اس خزانے کو محفوظ فرما کر ان کے 7ویں دادے پر آپ نے احسان فرمایا تھا۔ وہاں کا تعلق تھا حضرت خضر کا ان کے ساتھ۔ تو یہاں مفسرین اکرام نے یہ لکھا کہ 7واں دادا ہو، اس کی کوئی نیکی ہو تو
اس کی وہ نیکی اس کی 7ویں نسل تک بھی کام آتی ہے، اس کی نسلوں کے، اس کی اولادوں کے، یعنی باپ کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے۔ کہے نا سبحان اللہ۔ باپ نیک ہو تو اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد باپ کی نیکیاں اولاد کے کام آ رہی ہیں۔ بچہ نیک نہیں، باپ نیک نہیں، پر دادا نیک نہیں، 7واں دادا اللہ کا ولی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولی کی ولایت کے احترام میں اس کی آل کا جو خزانہ تھا، جو لٹنے والا تھا، اس خزانے کو حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دے کر محفوظ فرمایا۔ کہا کہ پتہ چلا یہاں سے اگر بندہ نیک ہو تو اس کی نیکی کا فائدہ اس کی 7ویں اولاد کو بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح اگر کہ بندہ ولی کامل ہوتا ہے، اس کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کے دامن کو تھام لیتے ہیں، ان کی نسبت کو اختیار کرتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کے اس ولی کی نیکی نہ صرف اس کی اولاد کے کام آتی ہے بلکہ اس کے ماننے والے اور عقیدت رکھنے والوں کے بھی کام آتی ہے، اور ان کے مریدوں کے بھی کام آتی ہے۔ یہ وہ اصل بات ہے، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ جب بندہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ والے کا وہ فیضان اس کے ماننے والوں تک اس انداز کے ساتھ پہنچتا ہے جس طرح اس 7ویں نسل تک ان کے 7ویں دادے کا فیضان پہنچا، کہ وہ خزانہ جو لٹنے والا تھا رب کائنات نے اپنے بندے حضرت خضر کے ذریعے ان کے خزانے کو محفوظ فرما دیا۔ تو آج اللہ والوں کے ساتھ اگر محبت کریں گے، ان کے دامن کو تھامیں گے، ان کی نیکیاں ہیں، ان کے مقامات ہیں، ان کی شانیں ہیں، عرفہ و اعلیٰ لوگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، تو پروردگار عالم اپنے اس نیک بندے کی نیکی کی وجہ سے اس بندے کے ساتھ جو لوگ جڑتے ہیں، پروردگار عالم ان کے بھی ایمان کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کے بھی تقوی کی حفاظت فرماتا ہے۔